افطار سے پہلے رحمت کا یہ اشرا ہے، برکتوں والا اشرا ہے. تو میں چاہتا جو بھی مجھے سن رہا ہے اہل بیت چینل پہ، اگر پورے ہزاروں میں کوئی ایک نے بھی عمل کر لیا تو اب میری مجلس کامیاب ہوگی. میں یہ نہیں بول رہا کہ ہزاروں عمل کرو، کرے تو بہت اچھی بات ہے. کوئی ایک کا سورہ قل قبول ہو گیا تو سب کا قبول ہو جائے. کوئی ایک سورہ توحید پڑھ لے گا تو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی. یہ موسٹ ریکمنڈڈ سورہ ہے. یہ وہ سورہ ہے دوستو، یہ اشر رحمت میں یہ سورہ، آپ یہ تصور کرو کہ یہ سورہ میرے مولا حسین کا فیوریٹ سورہ ہے. مولا یہ سورہ کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے، کثرت سے. میں یہ نہیں بولتا کتنی دفعہ پڑھتے تھے، لیکن روایتوں میں کہ امام حسین علیہ السلام میرا مظلوم امام کثرت سے سورہ قل کی، اس لیے کہ یہ ایک سورہ ایسا ہے جو کمپلیٹ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا، کمپلیٹ وحدانیت کا. قل هو اللہ احد، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ احد. تو یہ کمپلیٹ وحدانیت کا اعلان کرتا. افطار پہ بیفور یو ایٹ اینی تھنگ، بیفور یو بریک یور فاسٹ، 11 مرتبہ آپ چلتے ہوئے، مثال کے طور پہ ہاتھ دھو کے یا جو بھی کر رہے ہیں آپ چلتے ہوئے 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا. 11 ٹائمز پڑھیے، اور 11 ٹائمز پڑھ کے زمانے کے امام کو ہدیہ کرو. آج میرے مولا کا دن تھا، تو آپ کا ایک رشتہ بن جائے گا امام سے. when you give something، آپ جب تحفہ دیتے تو تحفہ لینے والا ادھر ادھر دیکھ کے تحفہ نہیں لیتا. جب بھی کوئی تم کسی کو گفٹ دیتے، بڑا آدمی ہو چھوٹا آدمی، جب گفٹ لیتے ہیں تو وہ لینے والا گفٹ لیتا ہے دیکھ کے مسکرا کے. اگر آپ یہ چاہتے کہ آج پہلا جمعہ تھا، رحمت کے عشرے کا فرسٹ فرائیڈے تھا، اور افطار کے وقت اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ تمہاری دعا قبول کرے گا، اور دعائیں قبول ہوتی ہیں فرزند مظلوم بی بی زہرا کی نظر کرم ہوگی تو دعا قبول ہوگی. یاد رکھو رحمتیں آئیں گی، امام زمانہ چاہیں گے. تو آپ کیا کرو، لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو بولو. میں چاہتا کہ جو بھی اہل بیت چینل پہ سن رہا، اللہ تمہارے گھروں میں آج رزق کی اتنی برکت دے دے. اللہ تمہارے گھر کی ساری بلائیں مصیبتیں دور کر دے. اللہ آنے والی تکلیفوں کو دور کر دے. آنے والی موت ٹل جائے تمہارے لیے. تو بہترین تحفہ 11 ٹائمز سورہ توحید پڑھ کر آپ افطار کے ٹیبل پہ چلے جاؤ. اب وہاں جا کے افطار when you break your fast, before breaking your fast 11 مرتبہ پڑھو، اور زمانے کے امام کو ہدیہ کرو. امام زمانہ کو ہدیہ کرو. بولا مولا یہ قرآن کا مشہور سورہ ہے، میں آپ کو ہدیہ کروں. اب اس کا فائدہ دیکھو، میں ابھی سورہ قل کا فائدہ بتا دوں. ہو سکتا ہے آج پوری مجلس اسی پہ ہو جائے کہ سورہ توحید عظیم قرآن مجید کا سورہ. سورہ توحید کے بارے میں اللہ کے رسول کا ارشاد، یہ عابد بلرامی نہیں بول رہا، اللہ کا رسول بول رہا. اللہ کے رسول بھی کس کو بول رہے؟ یہ روایت ہمارے پاس آئی مادر حسنین سے، میری مظلوم بی بی کے سے ہمارے پاس روایت ہے. راوی شہزادی کونین، یہ یاد رکھو. اتنی بڑی بات بول کہ راوی مظلوم شہزادی ہے، مظلوم بی بی. وہ کہتی ہے میرے بابا نے مجھ سے کہا. اب اس میں کوئی شک ہے؟ روزانہ میری بی بی کہتی ہے کہ میرے بابا میرے گھر آئے، میں نماز پڑھ رہی تھی، بابا آئے آ کے بیٹھ گئی، میں کھڑی ہو گئی نماز کے بعد، بابا کو سلام کیا. بابا نے کہا بیٹی مصلی پہ، اللہ تمہاری نماز کو وہ کرے. اس کے بعد کہا بیٹی، 3-4 چیزیں اللہ کے رسول نے بتائی. آج 4 چیزیں نہیں بتاؤں گا، آج ایک ہی سورہ قل کا بتاؤں. اللہ کے رسول نے کہا بیٹی تم رات بھر میں ایک قرآن کیوں نہیں ختم کرتی؟ تو کہا بابا ٹھیک ہے، ایک قرآن پڑھنا رات بھر، تیزی پڑھنا، تیز پڑھنا، یہ کرنا، 1000 چیزیں ہیں نا بھی، بچے ہیں، مولا ہے، گھر کا کام ہے. تو کہا بیٹی ایک قرآن رات بھر میں ختم کرو. تو بیٹی تو جانتی ہے. اب ایک چیز میں یہاں روک کے بولوں اپنے یوتھ کو کہ جب ایک معصوم دوسرے معصوم سے بات کرتا نا، وہ معصوم کے لیے نہیں ہوتا، وہ ہمارے لیے ہوتا. ایسا نہیں کہ مادر حسنین کو نہیں معلوم تھا، 100% معلوم. وہ ہمارے لیے ایک میسج ہے. کہا کہ بیٹی ایک قرآن ختم کرو رات بھر میں. تو وہ کہا کیسے بابا؟ تو کہا 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ لو بس. Just imagine. سبحان اللہ. اشر رحمت ہے، رحمت، میں آپ کو رحمت دے رہا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی حدیث بتا رہا. کہا 3 مرتبہ صرف سورہ توحید پڑھ لو. اللہ تم رات میں اگر تم سونے سے پہلے before you go to bed سو سمپل عمل ہے. اللہ کا رسول میری مظلوم شہزادی کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچا. اور 3 چیزیں وہ کل یا پرسوں بتاؤں گا. کہا
کہ بیٹی 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ لو، اللہ پورے ایک قرآن کا ثواب دے گا. یہ اتنا بڑا قرآن مجید کے کسی سورے کے بارے میں یہ نہیں ہے، میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں. آپ پوچھیں علماء سے، کسی سورے کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ 3 مرتبہ پڑھو 5 مرتبہ پڑھو تو پورے قرآن کا ثواب. لیکن اب میں ایک بات یہاں روک کے آپ کو بولتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، روز 3 دفعہ سورہ خلق پڑھیں. نو، یو کانٹ ڈو دس، یو کانٹ ڈو دس. میرا مطلب نہیں ہے، اللہ کے رسول کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن پڑھنا چھوڑ دو. نو، آپ کو پڑھنا ہے وہ، لیکن یہ ایکسٹرا بونس ہے. آپ سمجھ گئے میری بات؟ یہ بونس ہے ہم کو کہ آپ قرآن بھی پڑھ رہے اور سورہ توحید بھی پڑھ رہے 3 دفعہ. تو اللہ اتنا اجر دے رہا. تو ماہ رمضان میں تو آپ جانتے ہیں کہ بے انتہا ثواب ہے قرآن مجید پڑھنے میں. آپ کو پھر ایک بات روک کے بولتے، ماہ رمضان میں ایک آیت پڑھنا ہے قرآن کا ثواب ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان ایک آیت، ایک سورہ اللہ. پڑھنا پورا قرآن. تو یہ رحمت کا اشرا ہے. تو آپ صرف رحمت لے لو عزیزو، اتنی رحمت لے لو یہ 10 دن میں کہ 1 سال تک تم کام آؤ، تمہارے لیے کام آئے. بیچ میں مر بھی گئے تو یہ تمہاری رحمت تمہارے ساتھ ٹرانسفر ہو جائے تمہاری گریف کے اندر. اور ایک بات واہ واہ. بڑی بات بول رہا، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے. اتنی رحمت لے لو کہ کوئی بلا 1 سال تک تمہارے پاس آئے نہیں، اس لیے کہ رحمت روک دے اس کو. سبحان اللہ. 1000 واقعات، 1000 واقعات. لہد کے اندر جب پہلی رات کو جاتا ہے کوئی تو رحمتیں گھیرتی ہیں، عذاب آتا ہے. عذاب آتا ہے تو یہ رحمتیں روکتی ہیں اس عذاب کو. تو اس وقت یہ مردہ پوچھتا ہے کہ بھائی تم ہو کون؟ تو وہ بولتا ہے کہ میں قرآن کا سورہ توحید ہوں. وہ بولتا میں سورہ یاسین ہوں. وہ بولتا میں سورہ ملک ہوں. کہ تم نے پڑھا، اس کی وجہ سے اللہ نے آج ہم کو تمہارے پروٹیکشن کے لیے نیچے بھیج دیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو بہترین سورہ قرآن مجید کا، ہر سورہ بہترین، غلط مت سمجھ. لیکن اس سورہ کے بارے میں میرا اللہ کا رسول بتا کہ بیٹی 3 دفعہ پڑھو، اللہ تم کو ایک قرآن کا سبب. بار بار میں بول رہا ہوں، کوئی غلط نہیں سمجھنا کہ خود پڑھنا ہے قرآن. یہ نہیں کہ 3 سورے پڑھ کے بیٹھ جاؤ گھر میں. نو نو نو، یہ نہیں کرنا. ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرو، روز کئی سورے پڑھو. رمضان میں 2 3 4 قرآن مجید ختم کرو. لیکن اس کے ساتھ روزانہ پورا سال، اور یہ فرسٹ 10 days تو بڑی برکت ہے. فرسٹ 10 days یہ رحمت کے دن. دیکھیں پھر یہ 10 دن بعد میں 1 سال کے بعد آئیں گے، پھر کوئی رحمت کا دن آنے والا نہیں ہے. کیوں؟ صرف معصومین کی جو ولادت کے ایام ہوں گے وہ رحمت کے دن ہوں گے. جیسا قدیر ہے، جیسا 15 رمضان ہے، 13 رجب ہے، 3 شعبان ہے، 20 جمادی ثانی ہے. جو معصومین کی ولادت کے دن ہوں گے وہ رحمت کے ہوں گے. پھر نارمل ڈیز رحمت کے نہیں ہوں گے. کیوں ہوں گے رحمت کے؟ اللہ نے یہ 10 دن کو کمپلیٹ کہا کہ میرے بندوں کے اوپر میں رحمتوں کو نازل کروں. وہ ہمیشہ کرتا ہے، 24/7 کرتا ہے، 365 days کرتا ہے. لیکن یہ مخصوص دن ہے ہمارے، ویری ویری امپورٹنٹ دن. تو میری خواہش آپ سے کیا سننے والوں سے کہ سورہ توحید آج رات میں سونے سے پہلے پڑھو، افطار سے پہلے 11 مرتبہ پڑھو، 11 ٹائمز پڑھ کے، یہ 11 ٹائمز پڑھ کے زمانے کے امام کو ہدیہ کرو، اور وہ 3 دفعہ پڑھ کے اللہ کے رسول کو اور شہزادی کونین کو ہدیہ کرو. ایک سلوات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد.